انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، اس وقت عالم اسلام انتہائی مغموم اور پریشان ہے کہ مسلمانوں کے بھائی، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ سرزمین فلسطین میں خون سے نہلائے جا رہے ہیں۔ اس وقت 3 بڑی قومیں سرزمین فلسطین سے اپنی عقیدت اور محبت کی بنیاد پر اس کی دعوے دار ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے، عیسائی کہتے ہیں یہ سرزمین ہماری ہے، اہل اسلام کہتے ہیں کہ اس کے حقدار ہم ہیں۔ ان تینوں اقوام میں فلسطین کے حقیقی وارث کون ہیں؟ اور کس بنیاد پر ہے؟ یہ حقائق کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، فلسطین جغرافیائی لحاظ سے اس مقام پر واقع ہے کہ جہاں سے یورپ، ایشیا اور افریقہ تک رسائی آسانی سے ممکن ہے، یا یوں کہیے کہ فلسطین یورپ، ایشیا اور افریقہ کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کی اس جغرافیائی حیثیت کی بنیاد پر یہودی اسے اپنی تحویل میں لے کر گریٹ اسرائیل کے منصوبے کو تکمیل بخشنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات اور ان کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم الصلوات والتسلیمات اسی سرزمین کے رہنے والے ہیں، جبکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات اسی سرزمین کے رہنے والے ہیں،
اس لیے ہم اس کے حقیقی وارث ہیں۔ چونکہ مسلمان بھی ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور خود کو ان کا وارث بھی کہتے ہیں، اس لیے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی فلسطین کے حقیقی حقدار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کرۂ ارضی پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی مسجد بیت اللہ بنائی گئی۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیت اللہ کے بعد بیت المقدس مسجد اقصی تعمیر کی گئی، اور ان کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، چونکہ ان دونوں کے بانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل عرب میں مکۃ المکرمہ شہر میں آباد ہوئے، اور حضرت اسحاق سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے۔ یوں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے دونوں مقدس سرزمینوں پر آباد ہوتے ہیں۔ پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، جن کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، جو فلسطین سے تاجروں کے ذریعے مصر میں پہنچے، اور پھر مصر میں قید ہونے کے بعد اسی مصر کے وزیر خزانہ بھی مقرر ہوئے۔ پھر قحط پڑا تو بھائی آپ کے یہاں سے آپ کے پاس غلہ لینے گئے، ملاقات ہوئی تو وہ بھی وہیں آباد ہو گئے۔ یوں بنی اسرائیل سرزمین فلسطین سے نکلے اور مصر جا کر آباد ہو، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر سے نکلے اور اپنی آبائی سرزمین کا رخ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بنی اسرائیل وادی طی میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین میں جو قوم آباد تھی، قوم عمالقہ، ان سے جہاد کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ یہ قوم بڑی سخت ہے، بڑے جنگجو ہیں، ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم نہیں لڑنے والے، تو جاؤ، تیرا رب جا کر جہاد کرے۔ تو سزا کے طور پر اللہ نے 40 سال اس قوم کو وادی طی میں رکھا۔ پھر حضرت
داؤد علیہ السلام ایک لشکر کے ساتھ، یہ انہی بنی اسرائیل میں سے جالوت کے مقابلے میں گئے۔ ان کی قیادت طالوت کر رہا تھا۔ اب جالوت مکمل جنگی لباس میں سامنے کھڑا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل میں پتھر ڈال کر اس کی آنکھ میں نشانہ مارا۔ پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا تھا، ایک آنکھ باقی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پتھر اس کی آنکھ میں لگا اور اس کے دماغ تک کو ہلا رہا، وہ وہیں مر گیا، ڈھیر ہو گیا۔ یوں بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت عطا کی۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، جس کا قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر ذکر ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت اور سلطنت عطا کر کہ جیسی نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکومت ان کو عطا کی کہ وہ تمام مخلوقات کے حاکم بنے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد متعدد انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر آئے۔ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی اولاد ہیں، اور ان میں سینکڑوں انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور بڑی 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں انہی بنی اسرائیل کے پاس ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ یہ تینوں کتابیں بنی اسرائیل کو مختلف مواقع پر ملی، جبکہ ایک کتاب قرآن مقدس حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اب یہ فلسطین کا کچھ پس منظر میں نے عرض کیا۔ اس بنیاد پر عیسائی کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں فلسطین ہمارا ہے۔ یہ دونوں بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں طبقے، دونوں اقوام، عیسائی بھی اور یہودی بھی ان انبیاء کے وارث نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان انبیاء کی تعلیمات کو فراموش کیا، انہوں نے ان انبیاء کے طریقے سے انحراف کیا، انہوں نے ان انبیاء کا نام تو لیا لیکن ان انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے دین کو پس پشت ڈال دیا۔ جبکہ دین اسلام پہلے انبیاء کے دین کی تکمیل بھی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں دین ابراہیم کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ بنی اسرائیل کے بھی اور بنی اسماعیل کے بھی جد امجد کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ عیسائیوں کے بھی، یہودیوں کے بھی، مسلمانوں کے بھی بڑے امام کون مانے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہ ہیں جن کو سب مانتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ دین ابراہیم کے مطابق کون چل رہا ہے؟ عیسائی نہیں، یہودی نہیں، صرف اہل اسلام ہیں جو دین ابراہیم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا تھا، عیسائی کرتے ہیں؟ نہیں۔ یہودی کرتے ہیں؟ نہیں۔ دین ابراہیم کے حقیقی وارث مسلمان ہیں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، عیسائی کرتے ہیں؟ نہیں۔ یہودی کرتے ہیں؟ نہیں۔ اہل اسلام ہیں جو آج بھی حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو انبیاء بنی اسرائیل کے بھی حقیقی وارث مسلمان ہیں، نہ کہ عیسائی اور یہودی۔ یہ تو تھا پہلے انبیاء کے ساتھ عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں کا تعلق۔ چونکہ ان انبیاء کے حقیقی وارث بھی مسلمان ہیں،
اس لیے سرزمین انبیاء کے وارث بھی مسلمان ہی بنتے ہیں، کوئی اور نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ فلسطین سے ہمارے اور بڑے مذہبی تعلقات ہیں۔ ہم فلسطین کو اپنا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا اور ابراہیم ہمارے جد امجد ہیں۔ ہم فلسطین کو اپنا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات سے محبت رکھتے ہیں، اور فلسطین کا ایک شہر ہے بیت اللہ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ آسمانوں سے زندہ واپس لائے جائیں گے جیسے زندہ اٹھائے گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اہل اسلام کی قیادت کریں گے۔ تو اس تعلق کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں فلسطین ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلسطین ہمارا ہے اس لیے کہ وہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار ہے، جن کے حقیقی وارث ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلسطین ہمارا ہے اس لیے کہ فلسطین میں ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، جیسے فلسطین کا ایک شہر ہے اسقلان۔ اسقلان کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں ابن حجر اسقلانی، جن کو مسلمان اپنا امام مانتے ہیں اور ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں فلسطین ہمارا ہے۔ ہم اس لیے فلسطین کو اپنا کہتے ہیں کہ فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہونے لگا، تو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے مسلمان 16 یا 17 مہینے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر تحویل قبلہ کا حکم دیا، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ نبی آپ اب مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجئے۔ یہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کی تمنا حضور کی اس لیے تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے حقیقی وارث تھے، اس لیے آپ کی تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو ہم فلسطین کو اپنا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس۔ ہم فلسطین کو اپنا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تھا تو بیت اللہ سے بیت المقدس تک ایک پڑاؤ تھا، پھر وہاں بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے امام ہیں۔ ہم فلسطین کو اپنا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نبی کے مقام سکونت ہے اور مقام امامت ہے۔ ہم فلسطین کو اپنا اس لیے کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے فلسطین کی چابیاں مسلمانوں کے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے حوالے خود کی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام لے کر جب فلسطین کا رخ کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہوئے فلسطین کو فتح کیا، اس وقت وہاں عیسائی تھے، عیسائیوں کی حکومت تھی۔ عیسائیوں نے کہا ہم تمہیں فلسطین کی چابیاں دینے کو تیار ہیں، بیت المقدس تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ تمہارا خلیفہ خود ہمارے پاس آئے، چونکہ ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر کو فلاں فلاں علامات والا شخص فتح کرے گا۔ اگر واقعی تمہارا امیر خلیفہ ان علامات کا حامل ہوا
تو ہم چابیاں خود تمہارے حوالے کر دیں گے۔ توجہ کرنا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا کہ فلسطین کے بڑے عیسائیوں کے علماء یہ تقاضا کرتے ہیں۔ حضرت عمر مدینہ منورہ سے چل پڑے۔ اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ توجہ کرنا، پاکستان جیسے 10 ملک ہوں تو تب بھی تھوڑے ہیں، اور یہ امیر المؤمنین مدینہ سے ایک اونٹ لے کر فلسطین کا رخ کرتے ہیں، سفر کرتے آ رہے ہیں، ساتھ ایک غلام ہے۔ معاملہ یوں طے کیا کہ اتنے میل تک تم سواری پر سوار ہوگے، میں پیدل چلوں گا مہار پکڑ کے، اتنے میل پھر میں سوار ہوں گا، تم مہار پکڑ کے چلنا۔ یہ امیر المؤمنین کا اپنے غلام کے ساتھ انصاف ہے، وہ نوکر ہے، یہ حاکم وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ اور حکمران ہے، لیکن غلام کے ساتھ بھی انسانیت والا سلوک کرتا ہے، انصاف کا برتاؤ کرتا ہے۔ چاہتے تو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آ سکتے تھے، سینکڑوں گھوڑے آپ کے ساتھ آ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا کہ بیت المال سے رقم ضائع نہ ہو، سرکاری خزانہ کہیں امیر المؤمنین کے پروٹوکول میں ضائع نہ ہو۔ یہاں ہمارے عوام بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے، اور نام لیوا ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب اسی باری کے ساتھ چلتے ہوئے جب سرزمین فلسطین پہنچتے ہیں تو سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی ہے، امیر المؤمنین نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے دور سے دیکھا نا، امیر المومنین پیدل آ رہے ہیں اور غلام سوار پر ہے، دوڑے ہوئے کہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ابو عبیدہ تم ایسا کہتے ہو، کہ تم بھول گئے ہمیں دنیا سے غرض نہیں ہونی چاہیے، تمہیں تو کم از کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابو عبیدہ خاموش ہو گئے۔ امیر المومنین مہار پکڑے ہوئے چلتے آ رہے ہیں، راستے میں کچھ جگہ پہ کیچڑ آیا، غلام نے کہا امیر المومنین میں اتر جاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ فرمانے لگے نہیں، اپنے جوتے اتارے، ہاتھ میں پکڑ لیے، چلتے رہے کیچڑ سے۔ جب آگے پہنچے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ فلسطین پہنچے، بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچے، عیسائی علماء نے دیکھا، انہوں نے کہا واقعی وہی پھٹا لباس ہے جیسا ہماری کتابوں میں لکھا تھا، واقعی غلام سواری پہ سوار ہے اور حاکم وقت مہار پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ کہنے لگے یہی وہ انسان ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر تھا، لو چابیاں۔ یہ فلسطین سے ہماری عقیدت کی وجہ ہے کہ فلسطین کے سرکردہ عیسائی علماء نے خود چابیاں مسلمانوں کو دی ہیں کہ یہ شہر تمہارا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کے وارث تم ہو۔ معلوم ہوا عیسائیوں اور یہودیوں کی مذہبی کتابیں یہ تسلیم کرتی ہیں کہ فلسطین کے بیت المقدس کے حقیقی وارث مسلمان ہیں، عیسائی اور یہودی نہیں ہیں۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ فلسطین ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، اور فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہاں بسنے والے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہوا کرتی ہے، وہاں ہماری قوم آباد ہے اور آج تک آباد چلی آ رہی ہے، تم اس کے کسی صورت بھی وارث نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم فلسطین کو اپنا سمجھتے ہیں۔ یہ سرزمین کی جنگ نہیں ہے صرف، یہ علاقے کی جنگ نہیں ہے صرف، بلکہ اس کا مذہبی تعلق ہے، اس کا مذہبی پس منظر ہے۔ اس بنیاد پر فلسطین کا تحفظ ہم سب مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور گزشتہ روز اسلام آباد میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے کانفرنس کی، فلسطین کے
حوالے سے قومی فلسطین کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کی سربراہی مفتی منیب الرحمن صاحب نے کی، اور علماء نے متفقہ فتویٰ دیا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر نے متفقہ فتویٰ دیا ہے کہ عالم اسلام پر فلسطین کے تحفظ کے لیے جہاد واجب ہے۔ عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے تحفظ کے لیے آگے بڑھیں، فلسطین کے معصوم بچوں کی جان کے تحفظ کے لیے، فلسطین کے نوجوانوں کے تڑپتے لاشوں کے لیے، فلسطین کی سسکتی بہنوں کے لیے، فلسطین کی مظلوم ماؤں کے لیے، فلسطین کے بوڑھے بے سہارا لوگوں کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کا اقدام اٹھائیں۔ اور یہ حقیقی طور پر ذمہ داری کن کی ہے؟ ارباب اقتدار کی، حکومتوں کی۔ جہاد میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے نا، لیکن جو ارباب اقتدار ہیں، حکومت پر فائز ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ افواج کس لیے رکھی ہیں اگر مسلمان کا دفاع نہیں کر سکتی؟ ان کو ہمارے پیسوں میں سے فنڈ کیوں دیا جاتا ہے اگر یہ ہمارے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتی؟ ان کو ہمارے قومی خزانے کا بجٹ کیوں دیا جاتا ہے جب یہ قوم کے مذہبی دفاع کے لیے میدان میں نہیں اتر سکتی؟ یہ ہم عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو مجبور کریں۔ اگلا سوال ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ارباب اقتدار کو، حکومت میں فائز لوگوں کو، علاقے کے ایم این اے، ایم پی اے کو جہاں تک ہماری رسائی ہے انہیں کہیں کہ بھائی آواز اٹھاؤ، تم اسمبلی میں جاؤ، وہاں آواز اٹھاؤ، تم اختیار رکھتے ہو، تم بول سکتے ہو، تمہارا حق بنتا ہے، ہم نے تمہیں ووٹ دے کر نمائندہ بنایا تھا، اب ہماری ترجمانی وہاں کرو۔ اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم دعا کریں، جہاں ضرورت پڑے مالی تعاون کی تو مالی تعاون کریں، اور جہاں تک ہو سکے فلسطین کے مخالف اسرائیل یا دیگر جتنے بھی ممالک یا اقوام ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، معاشی مقاطعہ کریں، ان کے ساتھ معاشی طور پر لا تعلقی اختیار کریں۔ یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ بھائی میرے ایک سے بائیکاٹ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اگر ہر کوئی یہ سوچتا رہا نا میرے ایک سے کیا فرق پڑتا ہے تو پھر واقعی نہیں فرق پڑنے والا۔ لیکن اگر ہر کوئی یہ سوچنے لگے کہ میرے ایک آدمی کے بائیکاٹ سے ان کو دن کے 10 روپے جو ملتے ہیں نہیں ملیں گے، ہر بندہ یہ سوچ کر جب آگے بڑھے گا تو حقیقی طور پر ان کا دیوالیہ نکل سکتا ہے۔ اور یہ مؤثر اقدام ہے، ترکی والوں نے کیا، وہاں سے میکڈونلڈ والوں نے، کل کی رپورٹ ہے، ترکی سے اپنی برانچز اٹھا لی کہ ہمارا یہاں دیوالیہ نکل گیا ہے۔ اگر ایسے ہی امت مسلمہ صرف اتحاد کر لے اور ان کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے تو کتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ اب ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز خریدیں، اس ایپ میں سرچ کریں، وہ آپ کو بتائے گی یہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، اس کو نہیں خریدنا، اس کے متبادل مسلمانوں کی یہ پروڈکٹ ہے، اسے خریدا جا سکتا۔ اور یہ معاشی بائیکاٹ آج کی ریت نہیں ہے، یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ یہاں دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں انصار کے قبیلے کے ایک سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بدر کی لڑائی سے پہلے کی بات ہے، ہجرت کے پہلے سال عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں، جب عمرہ کر رہے تھے ابو جہل آیا، کہنے لگا اوے سعد تو بڑے حیران سے عمرہ کر رہے، ہمارے مخالفین کو مدینہ میں پناہ تو نے دی، ہمارے خلاف ماحول تو نے بنایا اور یہاں بے دھڑک عمرہ کرنے آئے۔
تجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ابو جہل کے ساتھ اور بھی آوازیں اٹھیں تو حضرت سعد بن معاذ نے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا، او مکہ والو، یاد رکھنا آج اگر تم نے مجھے عمرے سے روکا تو پھر تمہاری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی، تمہارا جینا ہم حرام کر دیں گے، کیونکہ تمہارے تجارتی قافلے جو شام کو جاتے ہیں نا وہ مدینے کے پاس سے گزرتے ہیں، ہم نے نہیں گزرنے دینے، ہم بائیکاٹ کر دیں گے۔ اس دھمکی کا، صرف دھمکی کا یہ اثر پڑا کہ ابو جہل بھی چپ اور سارے مشرکین نے اپنی راہ لی۔ یہ سوشل بائیکاٹ تھا، یہ معاشی بائیکاٹ تھا، ایک دھمکی تھی صرف۔ اسی طرح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ میں صلح کی تھی سن 6 ہجری کے بعد، یمامہ سے کچھ قیدی آئے جن میں یمامہ سے ایک بنو حنیفہ قبیلے کے سردار شمامہ بھی قیدی بن کر آئے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا کرتے تھے تاکہ یہ قیدی یہاں مسلمانوں کا طور طریقہ اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، اور پھر 3 دن کے بعد انہیں چھوڑ دیتے، اکثر مسلمان ہو جاتے تھے مسلمانوں کا رویہ دیکھ کر۔ اب حضرت شمامہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ 3 دن انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے طور اطوار، اخلاق، رویہ۔ تیسرے دن حضور نے پوچھا، ہاں شمامہ کیا خیال ہے تمہارا؟ کہنے لگے اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے بدلہ لینے والے ہیں، لے لیں گے، اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں ناشکرا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اب حضرت شمامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد درخواست کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں عمرہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ۔ حضرت شمامہ مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے عمرہ کے لیے۔ وہاں مشرکین نے پھر روکا کہ تم مسلمان ہو کر ہمارے یہاں عمرہ کرنے آئے ہو، تمہیں ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، واپس چلے جاؤ اپنے علاقے میں یمامہ میں، یہاں تمہارے لیے عمرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو وہاں حضرت شمامہ نے ایک دھمکی دی، فرمانے لگے تم مکہ والے جانتے ہو نا، تمہارے یہاں گندم جتنی بھی آتی ہے ساری یمامہ سے آتی ہے، اگر مجھے عمرہ نہ کرنے دیا تو میں تمہاری گندم روک دوں گا، معاشی اعتبار سے بائیکاٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا دیکھی جائے گی۔ حضرت شمامہ آئے، آ کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، کسانوں کو، زمینداروں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے آئندہ مکہ میں گندم نہیں جائے گی۔ چند ماہ گزرے، مکہ والے پریشان ہو گئے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، تو درخواست لکھی حضور کو کہ آپ کا ایک صحابی ہے شمامہ بنو حنیفہ کا سردار، اس نے ہماری گندم روک دی ہے، درخواست کرے گندم جاری کرے ہماری، وگرنہ ہم مکہ والے بھوکے مر جائیں۔ یہ اثر تھا اس معاشی بائیکاٹ کا۔ ارے مسلمانوں کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، کیا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس؟ مسلمان چاہیں تو پوری دنیا کے نظام کو درم برم کر سکتے ہیں، صرف مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق اتحاد ہو جائے، مسلمان کا درد سمجھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کہ جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ ارے فلسطین کے مسلمانوں کے درد کو اپنا درد کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کے بچوں کے تڑپتے لاشیں دیکھ کر تمہارے ضمیر کیوں نہیں جاگتے؟ کیوں بھول گئے ہو کہ آج اگر ان کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ مسلمانوں کو یکجان ہو کر کے میدان عمل میں اترنا چاہیے، وگرنہ وہ وقت دور نہیں کہ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو ایسی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔